وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 نمبر آیا سورہ شعراء۔ وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ صدقت یا رب العالمین۔ وا اور ما نہیں، انا میں، بطاردن ہٹانے والا، المؤمنین ایمان والوں کو، ان انا یقیناً میں، الا مگر، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین بڑا واضح۔ قالو انہوں نے کہا، لئن اگر، لم نہیں، تنتہی تو باز آیا، یا نوح اے نوح، لتکونن تو ضرور ہوگا تو، من المرجومین سنگسار کیے ہوئوں میں سے۔ قالا انہوں نے کہا، ربی اے میرے رب، ان قومی یقیناً میری قوم، کذبون مجھ کو جھٹلانے والی ہے، جھٹلا رہی ہے۔ فافتح فیصلہ کر، بینی میرے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، فتحاً فیصلہ کرنا، ونجنی اور نجات دے مجھے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، فانجیناہ پس ہم نے نجات دی ان کو، ومن معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی تھی، ثم پھر، اغرقنا ہم نے ڈبو دیا، بعدو اس کے بعد، الباقین جو پیچھے بچے، ان یقیناً، فی ذالک اس میں، لآیتن نشانی ہے، وما کانا اور نہ تھے، اکثرہم ان کی اکثریت، مؤمنین ایمان لانے والی، وَإِنَّ اور یقیناً، ربک آپ کا رب، لہوا یقیناً وہی، العزیز بالادست غالب ہے، الرحیم مہربان ہے۔ کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول بن کر کے آیا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری فرما برداری کرو، میں تم سے اس پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا رہا، میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، تو اپنے رب سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ قوم نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری پیروی کرنے والے تو معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ تیری پیروی کر رہا ہے اے نوح۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب، ان کا معاملہ ان کے رب کی طرف ہے، اگر تم جانو اس معاملے کو، پرکھو اور جانو۔ یعنی جب نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، سمجھنے کی بجائے وہ کہنے لگے، آپ کی پیروی کرنے والے لوگ تو معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، کوئی بڑا چودھری تو آپ پر ایمان نہیں لایا، ہم آپ کے ساتھ وہی معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا تھا، کہ آپ پر یہ عمار، یہ یاسر، یہ بلال، یہ سارے غریب ترین، کمزور ترین طبقہ آپ پر ایمان لا رہا ہے، جو میں نے کل ہرکل کے حوالے سے، شاہ روم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس نے جو سوالات کیے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا اس کے پاس، تو اس نے یہی سوال کیا تھا کہ ان پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ کہا کمزور لوگ۔ کہا انبیاء کرام کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ان پر ایمان سب سے پہلے کمزور لوگ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی ان سے کہا کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں کہ آپ کے پیچھے لگنے والے تو سب سے کمزور لوگ ہیں۔
تو نوح علیہ السلام کہنے لگے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کس پیشے سے منسلک ہیں، میں تو تم سب کو اللہ کے در پہ بلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی توحید سے روشناس کروانے کے لیے آیا ہوں، شرک کی غلاظت سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور جو بھی میری بات سنے گا میں تو ہر ایک کے لیے پیغام لے کر کے آیا ہوں، باقی کسی کا معاملہ جو بھی ہے حساب کتاب وہ میں لینے والا نہیں ہوں، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے ہر انسان کا۔ یہ دیکھ لیں یہاں یہ بڑی بات کہی گئی، ہم زندگیوں میں ایک دوسرے کے حساب لے رہے ہوتے ہیں، کون کیا کہتا ہے، ہم آپ خود سے حساب لے رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے کہیں نہ کہیں، جنت دوزخ کے کچھ بھی معاملات ہیں ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ایک دوست تھے دو، ایک اچھا تھا ایک ذرا ہمارے جیسا ہوگا، تو وہ جو اچھا تھا کہنے لگا اللہ کی قسم تو نہیں جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناپسند گزری کہ جنت میری ہے، دینی میں نے، یہ کون ہوتا ہے میری جنت کے بارے میں قسمیں اٹھا کر کے فیصلے کرنے والا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا؟ اور معاملہ بالکل الٹ ہو گیا تھا اس کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا بھائی حساب رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو پہنچانا ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور تمہاری خواہش اور تمہارے کہنے پر میں ایمان والوں کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتا کہ میں ایمان والوں سے کہوں کہ تم جاؤ بھئی اب چودھریوں کا ٹائم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں تمہارے کہنے پر، جو اللہ تعالیٰ نے کل میں نے سورہ کہف کے حوالے سے وہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ نے اے پیارے حبیب علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے رہنا ہے جو لوگ ہیں تو کمزور معاشرے کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ یریدون وجہ، یہ صبح و شام اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے پاس ہی بیٹھنا ہے، آپ کی محفل ان کے پاس ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے کہنے پر ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو ایک واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں، نذارت ہے، ڈرا رہا ہوں میں تمہیں کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے اور تم نے اپنے آپ معاملات کو درست نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ آگے سے قوم پلٹ کر کے نوح علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سمجھتی، الٹ کہنے لگے قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، تو پھر ہم تو تجھے سنسار کر دیں گے، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیں گے، اگر تو نے اسی طرح ہمارے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں باتیں کی اور اسی طرح تو قوم کو جو ہے ان سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہا تو ہم تو تجھے پتھر مار کر کے ختم کر دیں گے۔ اب نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے کہا میرے رب یقیناً میری قوم تو مجھ کو جھٹلا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے پیغام بھی آ گیا کہ جتنے لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا وہ کر چکے۔ پھر ان کی دعا ہے جو سورہ نوح میں ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب زمین پر کوئی کافر، کسی کافر کا گھر باقی نہیں بچنا چاہیے، یہ اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ ان پر اب تیرا عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق، ہمارے احکامات کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے۔ اب نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے، قوم کے لوگ پھر مذاق اڑانے لگے، لو کل تک کہتے تھے میں نبی ہوں، آج بڑھئی بن کے، ترخان بن کے کشتی بنانے لگ گئے ہیں۔ تو بہت مذاق اڑایا، بہت کچھ کیا، کچھ کہنے لگے کہاں کشتی چلائیں گے آپ، کون سا پانی ہے یہاں پہ، کون سے دریا بہتے ہیں جن دریاؤں میں آپ کشتی کو چلائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کام کرتے جائیے، بناتے جائیے، جس طرح کی بنوانی تھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وہ کشتی بنوا لی۔ پھر ایک دن مقرر ہوا کہ یہ وقت، اور ایک نشانی اس کی بڑی مقرر ہوئی، آسمان سے بارش برسے گی، جو پرسوں ترسوں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بڑے پریشان ہو جاتے تھے جب طوفان آتا تھا، استغفار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا اللہ خیر عطا فرمانا، یا اللہ اس میں جو بھی شر ہے اس سے اپنی پناہ عطا فرمانا، جب بھی طوفان کو دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہوائیں چل رہی ہیں، بارش برسے گی، موسم خوشگوار ہو جائے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہا عائشہ کتنی قومیں ایسے ہی ہلاک کر دی گئی، وہ سمجھتی تھی کہ ہوائیں آ رہی ہیں، بارش آئے گی، بڑا خوشگوار موسم ہو جائے گا، لیکن وہ بارشیں، وہ طوفان اللہ کا عذاب لے کر کے آتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ زمین سے تنور سے پانی پھوٹے گا، چشمہ نکلے گا، آسمان سے پانی برسے گا، آپ نے اس وقت ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا لے کر کے کشتی میں سوار کرنا ہے اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنا ہے۔ لیکن آپ کے گھر کے 2 افراد کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، ایک آپ کی بیوی اور ایک آپ کا بیٹا۔ 4 بیٹے تھے ان کے، 4 میں سے 3 ایمان لائے تھے اور ایک نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا پیچھے رہا، بیوی پیچھے رہی۔ 2 انبیاء کرام کے حوالے سے، ان کی بیگموں کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے کہ جو عذاب سے 2 چار ہوئیں، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا ربی ان قومی کذبون، یا اللہ میری قوم میرا انکار کر رہی ہے، جھٹلا رہی ہے مجھ کو، فافتح بینی و بینہم فتحا، یا اللہ میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے۔ اب یہ 950 سال بیت چکے ہیں مجھے دعوت دیتے ہوئے ان کو، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو نجات عطا فرما دے اس سارے معاملے میں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے نجات دے دی ان کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان سب کو ہم نے نجات عطا کی، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، فلک کشتی اور مشحون بھری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ معاملہ ہوا، بارش برسنے لگی، تو نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ سب کو سوار کروائیے۔ سب سوار ہونے لگے تو بیٹا بھی پاس میں تھا، اسے بھی کہنے لگے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا۔ سورہ ہود میں ہم یہ پڑھا ہے، بیٹے سے کہا کہ تو بھی سوار ہو جا، کہا ابا جان نہیں، کتنا پانی آ جائے گا، کتنی بارش، یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، اس تک تو نہیں پانی چلا جائے گا نا، میں اس پر چڑھ جاؤں گا، کتنی بارش آ جائے گی۔ کہا بیٹے یہ بارش نہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کے سوا کوئی پناہ نہیں مل سکتی، یہ تو وہی پناہ دینے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ پانی چلا اور نوح علیہ السلام کشتی میں اور بیٹا سامنے، ایک موج حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان۔ جب بیٹا کہہ رہا تھا نا یہ پہاڑ میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، ایک موج حائل ہوئی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، ڈبکیاں لینے لگا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے، اسے بھی بچا لے، باپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے تو حقیقی بیٹا، لیکن اس لیے نہیں ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اور وہ بیٹا ان کے سامنے غرق ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی کشتی میں، اور جو ان پر ایمان لائے تھے، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے جو پیچھے رہ گئے تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، باقی بچنے والوں کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، بہت معدود چند لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ 70، بعض نے 80، بعض نے 40، یعنی 100 سے کم کے قریب ان پر ایمان لانے والے، 950 سال میں اتنے کم لوگ ایمان لانے والے تھے ان پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب وہی غالب بھی ہے اور وہی مہربان بھی ہے۔ اور میں نہیں ہوں اٹھا دینے والا یا روک دینے والا ایمان والوں کو، یقیناً میں تو ایک واضح ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا کہ نوح اگر آپ باز نہ آئے تو ہم تو آپ کو سنسار کی اوہوں میں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میرے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما۔ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی ایک بھری ہوئی کشتی میں،
بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور اکثریت ان کی ایمان لانے والی نہ تھی۔ یقیناً آپ کا رب وہی غالب ہے اور مہربان ہے۔ 101 نمبر صفحہ پہ ہم نے کل دعائیں دو پڑھی تھیں کہ جب بارش نہ برستی اور ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحیم و کریم رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے اور دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتے تھے۔ کبھی صرف دعا اور کبھی صلاۃ استسقاء۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نکلتے چاشت کے وقت میں، اشراق کے وقت میں، اور 2 رکعت ادا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کی جاتی، دعا کی جاتی، تو اس طرح بارش ہو جاتی۔ تو کل جو ہم نے آخری دعا پڑھی تھی، اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پلا، جانوروں کو پلا اور اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مردہ زمین کو زندگی عطا فرما۔ اور جب بارش ہو رہی ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ اور پھر کہتے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم بارش برسائے گئے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ یہ بارش کے جو ہے بعد متصلاً بعد اور بارش ہوتے ہوئے اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمیں فائدہ دینے والی، نفع مند ہمارے لیے بنا دے اس بارش کو۔ اور ہم اللہ کے فضل، مطرنا بارش برسائے گے ہم بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، ورحمت ہی اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ آگے ہے کہ بارش مسلسل ہو رہی ہو تو پھر کیا؟ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بارش بہت ہو رہی ہے، رک نہیں رہی، تو اذانیں چھتوں پہ چڑھ کے دی جائیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ ہوا آقا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، اور دوران خطبہ ہی ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوؤں کے پانی خشک ہو رہے ہیں، جوہر خشک ہو گئے ہیں اور بارش نہیں برس رہی، جانوروں کا چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ ہاتھ بلند کیے اور دعا کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ابھی ہم جمعہ پڑھ کے نکلے، جب ہم آ رہے تھے نا مسجد میں تو کہیں کوئی دور دور بادل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کی اور دعا کی تو ہم نے نماز پڑھی اور ہر طرف سے بادل یوں آئے کہ ہم بھاگے کہ بھئی اب بھیگ جائیں گے، پہلے پہلے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں، لیکن ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھروں میں پہنچے۔ پھر مسلسل 7 دن یوں ہی گزر گئے کہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ میں پھر وہی صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہر جگہ پہ پانی پانی ہو گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر